کئی دفعہ کچھ زمانے مشکل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے زمانے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے سختی کے بھی ہوتے ہیں، کہ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو مشکل چل رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ مشکل تھی، لیکن اس مشکل کے بعد آسانی تھی۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، کہ مشکل کے ساتھ آسانی رکھ دی ہے۔ اور کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا اور آسانی کا زمانہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آسانی تھی وہی گلے پڑ گئی، کہ بڑے خوش ہوئے، رشوت مل گئی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آسانی کے زمانے کی ہے یا اگلی مشکل کے لیے ہے، تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اور چند ایک جملے اس کے بعد دعا کی جانب میں انشاءاللہ بڑھوں گا کہ جس شخص پہ بھی مشکل آئے اور وہ اس مشکل میں اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کریں، چاہے وہ بیڑیوں میں ہو، چاہے وہ قید میں ہو، چاہے وہ سختی میں ہو، چاہے وہ مصیبت میں ہو، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں بڑا تیز فقیر ہوتا ہے۔ کہ ایک ایسا قصیدہ، ایک ایسے جملے جس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور فقیریاں حاصل کرتے ہیں، اور وہ جملے ہیں امام زین العابدین کے، کہ امام زین العابدین کربلا کے وہ واحد سید جو بچے پابند سلاسل ہیں، بیڑیاں ہیں، اور مصیبتیں ایسی کہ ہر مصیبت سے گزر چکے، کہ جو پاسبل ہو سکتا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا، جو ہو سکتا تھا ہو گیا، مشکل بھی، مصیبت بھی۔ لیکن مشکل کے اندر اگر اس ذات کا خیال رہے کہ جو مشکل دینے والا ہے، تو آدمی کا جو رتبہ بڑا بلند ہو جاتا۔ کہ ایک تو امام زین العابدین کے یادوں کی اذیت، پھر جسم کا ساتھ نہ دینا، اور پھر ایسے وقت میں اب دیکھیں ان کو خیال کیا آیا، خیال کیا آیا کہ فرماتے ہیں ان نلتے یاری الصبا، ان نلتے یاری الصبا، کہ اے باد صبا، اے باد صبا، ان نلتے یاری مطلب خرام خرا، یوم نلا ارض الحرم، کہ آج کے دن اس واقعے کے بعد، اس معاملات کے ہونے کے بعد، کہ اے ہوا، کہ اگر تیرا گزر ہو اس حرم میں، بلغ سلامی، بلغ سلامی، کہ اس جگہ پہ، کہ بلغ سلامی فیہا نبی المحترم، کہ جہاں پہ نبی محترم موجود ہیں، کہ آج اس حالت میں میرا سلام جو ہے اس ذات کو پہنچا، اس نبی محترم کو پہنچا۔ کہ یہ جملے اس عالم میں بھی ان کو یہ خیال آیا کہ آج کے دن بھی اے ہوا، اگر تیرا گزر ہو اس حرم میں کہ جہاں پہ نبی محترم موجود ہیں، میرا سلام وہاں پہ پہنچ۔ کہ مصیبت جو ہے نا وہ کمزور آدمی کو توڑ دیتی ہے، اور یہاں پہ رشتہ بھی بتا سکتے تھے، اپنا رشتہ بھی بتا سکتے تھے، لیکن نہیں، کہا نبی محترم۔ یہ جو ادب ہے یہی غم کی داستان ہے۔ اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کئی دفعہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں، اتنے اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی وہ آخری لمحہ ہے، کہ اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ کبھی لین دین کے معاملے میں، کہ کبھی ہم نے کسی فقیر کو بھی دینا ہو تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر اس کو دے دیا تو گھر میں ہمارے بچوں کا کھانے کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام جناب میثم تمار کی دکان پہ آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میثم یہ ایک کام جو ہے وہ جا کے کر رہا ہوں۔ اب میثم جاتے ہیں، کام کر کے آتے ہیں، اتنی دیر میں مولا
علی علیہ السلام کو نا غریب افراد گھیر لیتے ہیں کہ مولا علی بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. انہوں نے دکان میں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لے کے ساری کی ساری غریبوں میں بانٹ دی. اب میثم جب واپس آئے بھاگے بھاگے تو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک کونے میں کھڑے کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ دکان جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے. تو پوچھا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو بھری ہوئی تھی. تو کسی شخص نے کہا کہ میثم جتنی کھجوریں تھیں وہ علی نے غریبوں میں بانٹ دی ہیں، کہ جتنی کھجوریں تھیں علی نے غریبوں میں بانٹ دی ہیں. اب یہ سننا تھا کہ میثم تمار فوراً ہی سجدہ شکر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی تیرا شکریہ، کہ مولا علی کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ کہ میرا مال اس قابل تھا کہ آپ نے غریبوں میں بانٹ دیا. اب اس کا لذت مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے تو یہ مت سوچئے کہ کوئی پریشانی کی بات ہے کہ آپ کا مال اس قابل تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا.